صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکار پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج سیدنا سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ کے تذکار خیر ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ چہرے کے کیل مہاسوں کا علاج، ایکنی، پمپلز وغیرہ، اور اکثر ہمارے لسنرز ویورز خواتین پوچھتی ہیں اس حوالے سے روحانی علاج۔ تو چہرے کے کیل مہاسوں کا علاج، سب سے پہلا علاج یہ ہے کہ اگر بدن یا چہرے پر کوئی بھی داغ ہو، سفید دھبے ہوں یا کیل مہاسے ہوں، تو کسی دوا یا مرہم پر جو آپ میڈیسن یوز کر رہے ہیں اس پر سورۃ البقرہ کی آیت مبارکہ 71، پہلے پارے میں سورۃ البقرہ آیت مبارکہ 71 کا یہ حصہ، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، اس کو 41 مرتبہ پڑھ کر وہ میڈیسن، وہ آئنٹمنٹ، کریم، جو بھی چیز ہے، لوشن ہے، مرہم ہے، اس پر دم کر کے استعمال کریں۔ انشاءاللہ ہر طرح کا داغ، دھبا، کیل، مہاسے وغیرہ جو ہیں یہ دور ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا عمل یہ بھی ضرور کیا جائے۔ علامہ منظری علیہ رحمہ اس مذکورہ واقعہ کو امام بہقی علیہ رحمہ کے حوالے سے نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں، یہ پورا واقعہ آپ سماعت کیجئے۔ اس میں جو جسم پر دانے، پھنسیاں، ایکنی، پمپلز، جو بھی مسائل ہوتے ہیں، نکلتے ہیں، ان کا علاج عملی طور پر بھی۔ اور یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد امام بہقی علیہ رحمہ ان کے حوالے سے علامہ منظری علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ اسی جیسا واقعہ ہمارے شیخ ابو عبداللہ حاکم علیہ رحمہ کا بھی ہے کہ ان کے چہرے پر پھنسیاں نکل آئی تھیں، بہت سے علاج کیے گئے مگر پھنسیاں ختم نہ ہوئیں، یعنی جلدی مرض ہوا، مختلف طرح کے علاج بھی کیے گئے لیکن پھنسیوں کا علاج نہ ہو سکا، پھنسیاں دور نہ ہو سکیں، ختم نہ ہوئیں۔ تو کہتے ہیں کہ پھر تقریباً سال بھر اسی تکلیف میں مبتلا رہنے کے بعد وہ جمعۃ المبارک کے دن امام ابو عثمان صابونی علیہ رحمہ ان کی مجلس میں پہنچے اور ان سے دعا کی، درخواست کی کہ آپ دعا فرما دیں کہ میری یہ پھنسیاں دور ہو جائیں، ختم ہو جائیں۔ تو امام صابونی علیہ رحمہ نے ان کے لیے دعا بھی کی، تو حاضرین نے آمین کہی، یعنی اللہ تو قبول فرما لے۔ اگلے جمعۃ المبارک کو ایک عورت نے امام صابونی علیہ رحمہ کی مجلس میں ایک پرچہ بھجوایا، ریٹن شیپ میں ایک کاغذ لکھ کر بھجوایا۔ اس میں لکھا تھا کہ پچھلے جمعۃ المبارک شیخ ابو عبداللہ حاکم علیہ رحمہ کی دعائے صحت کے بعد میں گھر میں گئی، وہاں جا کر بھی میں نے ان کی صحت کے لیے بہت دعا کی۔ اسی رات مجھے خواب میں، وہ خاتون جنہوں نے پرچہ بھجوایا وہ لکھتی ہیں کہ اسی رات خواب میں مجھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ ابو عبداللہ حاکم سے کہو وہ مسلمانوں کے لیے وسعت کے ساتھ پانی پہنچانے کا انتظام کریں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں ان خاتون کو زیارت ہوتی ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان امام کے لیے کہ جنہوں نے دعا کے لیے کہا تھا، ان کے لیے فرمایا کہ ان سے کہو کہ وہ مسلمانوں کے لیے وسعت کے ساتھ پانی کا انتظام کریں۔ جب شیخ حاکم کو یہ معلوم ہوا، انہیں پتہ چلا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حکم مبارکہ ہے، تو انہوں نے اپنے گھر کے دروازے پر ایک سبیل بنا دی، یعنی پانی کا انتظام کر دیا جس سے لوگ خوب پانی پیتے تھے۔ اس واقعہ کو بھی ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا کہ شیخ حاکم
ان پر شفا کے آثار ظاہر ہونے لگے، وہ پھنسیاں ختم ہو گئیں اور چہرہ پہلے کی طرح صاف اور خوبصورت ہو گیا۔ اور اس کے بعد، اس واقعے کے بعد بھی امام حاکم ابو عبداللہ حاکم علیہ رحمہ کافی عرصہ، کئی سال زندہ رہے اور چہرہ ان کا اسی طرح خوبصورت رہا۔ وہ پھنسیاں، وہ دانے، وہ چہرے پر چونکہ بعض اوقات وہ نشان بھی رہ جاتے ہیں، خوبصورتی بھی ختم ہو جاتی ہے، تو اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حکم ارشاد فرما دیا اس پر عمل کیا گیا، اور پھر اس کی برکت سے اللہ سبحانہ وتعالی نے شفا عطا فرمائی۔ اور اس میں ایک حقیقت یہ بھی ہے، ایک حکمت یہ بھی ہے کہ مسلمان بہن بھائی، امت مسلمہ جو ہیں، اس کو فائدہ پہنچایا جائے، ان کی ضروریات پوری کی جائیں۔ ان دنوں میں ہو سکتا ہے پانی کی کمی ہو، اور لوگ پانی کے لیے، اور خصوصاً اس طرح گلی محلوں میں یا جہاں آنا جانا ہے اس جگہ پر پانی کی کمی ہو سکتی ہے، تو یوں اس سے ہمیں سبق یہ حاصل ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی مرض پیش آ جائے، کوئی بیماری لاحق ہو، کوئی پریشانی ہو، تو اس میں ہم امت مسلمہ کی پریشانی کا مداوع کریں تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری پریشانی بھی دور فرما دے گا۔ یعنی شیخ ابو عبداللہ حاکم علیہ رحمہ، ان کو پریشانی لاحق ہے، مرض ہے کہ جلدی مرض پیدا ہو چکا ہے، پھنسیاں ہیں، دور بھی نہیں ہوتی، سبھی علاج ظاہری تمام وسیلے کر کے دیکھے ہیں، ہیلے کر کے دیکھے ہیں، لیکن وہ دور نہیں ہو رہے ہیں۔ لیکن جب اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم، جو حقیقت میں اللہ ہی کا حکم ہے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، حکم مانا، اس نے اللہ کا حکم مانا۔ اور قرآن اور حدیث اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے بھی ہمیں یہی پتہ چلتا ہے، خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، بھلائی پہنچاتا ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو لوگوں کی ضروریات، امت مسلمہ کی ضروریات پوری کیجیے، امت مسلمہ کی پریشانیاں دور کیجیے۔ سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں سے شروع کیجیے، پھر اپنے پڑوسیوں محلے داروں سے شروع کیجیے، ان کی جو ضرورتیں ہیں آپ اپنی حسب توفیق، چاہے پانی ہی پلا سکتے ہیں، کم سے کم پانی ہی پلا سکتے ہیں، پانی پلائیے، پانی کا انتظام کر دیجیے۔ اس کے بعد ان کی دیگر ضروریات، تو پانی تو عام سبھی لوگ پی سکتے ہیں، اس کے علاوہ جو مستحقین ہیں رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں، محلے داروں میں، امت مسلمہ میں، ان مستحقین کی اپنے حسب توفیق جتنی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے۔ پھر آپ دیکھیے کہ آپ کی مصیبتیں، آپ پر جو مصیبتیں آئی ہیں، آزمائشیں آئی ہیں، وہ کیسے دور ہوتی ہیں، بیماریاں کیسے دور ہوتی ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کر کے دیکھیے۔ تو پھر یہ واقعہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ شیخ حاکم علیہ رحمہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق امت مسلمہ کے لیے آسانی پیدا کی ہے، آسانی کا معاملہ کیا ہے۔ تو جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ تو بس آپ بھی یہ روحانی علاج اور اعاد و وظائف بھی پڑھیں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کیجیے، امت مسلمہ کی پریشانیاں دور کرنے کی کوشش کیجیے، ان کے تمام معاملات میں جہاں ان کو ضرورت ہے اور وہ پریشان حال ہیں ان کی مدد کیجیے۔ پھر دیکھیے کیسے اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو نوازتا ہے، آپ کی پریشانیاں، مصائب، مصیبتیں، آفات و بلیات، بیماریاں، ہر معاملات دور فرما دیتا ہے۔ یہ مجرب عمل ہے۔ تو یوں یہ اوراد و وظائف، یہ اعمال، یہ چیزیں خود بھی ان پر عمل کیجیے، اپنے اعزاء قریبا، رشتہ داروں، دوست صحابہ، پڑوسیوں، محلے داروں کو بتائیے، امت مسلمہ تک پہنچائیے، شیئر کیجیے یوٹیوب چینل یاد الہی سے، صرف اس نیت سے کہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں اور خود بھی اس پر عمل کیجیے۔ انشاءاللہ میرے، آپ کے، ہمارے بتانے سے امت مسلمہ میں سے کسی بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی، کسی بھی مسلمان فرد کا اگر فائدہ ہوتا ہے ہمارے بتانے سے، اسے شفا نصیب ہوتی ہے، تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے، میرے لیے، ہمارے سب کے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے اور نجات کا باعث ہوگا۔ تو ضرور امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی
ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدہ، نجات، شفا کا باعث بنائے گا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین سامعین، سیدنا سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ صحابیت کا آپ نے شرف پایا، لیکن آپ کا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت مدینہ طیبہ کے موقع پر جو سامنا ہوا وہ بھی ایک دلچسپ واقعہ ہے۔ اس سے پہلے آپ کے سلسلہ نسب کی بات کی جائے تو نام آپ کا سراقہ، کنیت ابو سفیان، سلسلہ نسب یوں ہے: سراقہ بن مالک بن عمر بن تیم بن مدلج بن مرہ بن عبد مناع بن کنانہ الکنانی المدلجی۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارکہ پر اگرچہ فتح مکہ کے بعد بیعت ہوئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، رفعت اور شان کا اندازہ آپ کو ہجرت مدینہ طیبہ کے موقع پر ہی ہو چکا تھا۔ آپ کے نام کے بارے میں سراقہ بن جعشم بھی آتا ہے، سراقہ بن مالک زیادہ معروف ہے۔ اور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب مکہ المکرمہ میں 40 سال کی عمر مبارکہ میں اسلام کا پیغام مکہ کے رہنے والے لوگوں تک پہنچایا، قریش مکہ تک پہنچایا، تو جو پاکیزہ قلوب ہستیاں تھیں کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ عالم ارواح میں اللہ سبحانہ وتعالی نے تمام لوگوں کے دلوں پر نظر ڈالی، تو جو سب سے پاکیزہ باطن، پاکیزہ قلوب ہستیاں تھیں انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد، انہیں اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی بنا دیا، صحابیت کے شرف سے نواز دیا۔ تو حقیقت یہی ہے، بعد از انبیاء کرام سب سے پاکیزہ قلوب والی ہستیاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کے ساتھ ساتھ یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ہستیاں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی طرف تمام مکہ کے رہنے والوں کو، قریش مکہ کو، دیگر قبائل کو دعوت دی، تو جو پاکیزہ قلوب ہستیاں تھیں انہوں نے اسلام کی دعوت پر لبیک کہا، اسلام کو قبول کیا، مشرف با اسلام ہوئے، یعنی صحابیت کا بلند مقام پایا۔ لیکن ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے مرتے دم تک نہ صرف یہ کہ اسلام کی مخالفت کی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام لانے والے یعنی صحابہ کرام علیہم الرضوان کی مخالفت کی۔ یوں وہ ازلی بدبخت ٹھہرے، ان میں ابو جہل بھی شامل، ان میں ابو لہب بھی شامل، ان میں دیگر وہ کفار مکہ مکرمہ کے بھی شامل، مدینہ طیبہ کے بھی شامل اور منافقین بھی شامل، کہ جو بظاہر کہتے تھے سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں پہلے پارے کہ دوسرے رکوع میں مکمل تفصیل کے ساتھ اگر آپ دوسرا رکوع پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، تو اس میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کی عظمت، رفعت اور شان کے تذکرے موجود ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے تذکرے موجود ہیں، اسلام کی شان بیان کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو منافقین تھے ان کا رد کیا گیا ہے۔ وہ منافقین کہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی مخالفت کرتے تھے، دل سے مخالفت کرتے تھے، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی بھی دل سے مخالفت کرتے تھے، اگرچہ بظاہر کہتے تھے کہ ہم انہی صحابہ کرام علیہم الرضوان کی طرح ایمان لائے ہیں، لیکن جب اپنے لوگوں میں جاتے، جب کفار میں جاتے، یہود میں جاتے، نصارہ میں جاتے، تو انہیں کہتے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ ہم ان بے وقوف لوگوں کی طرح ایمان لائیں، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، کہ یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان
کے بارے میں اپنی دانش میں سمجھتے تھے کہ ہم مذاق کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں کہ ہم بھی تمہاری طرح مسلمان ہیں، تو صحابہ کرام اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی مسلمان ہیں، حالانکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دیے ہوئے علم سے جانتے تھے کہ یہ منافق ہیں، اور ایک موقع پر مدینہ طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر مبارکہ پر تشریف فرما ہو کر ایک ایک منافق کا نام لے لے کر اپنی مجلس سے اسے اٹھا دیا، فرمایا تو بھی منافق ہے، فلاں بن فلاں تو بھی منافق ہے، فلاں بھی فلاں تو بھی منافق ہے۔ بہرحال اس سے پہلے تک یہ منافقین سمجھتے تھے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صحابہ کرام علیہ رضوان کو ہمارے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، اور یہ استہزاء، یہ مذاق اڑاتے تھے صحابہ کرام علیہ رضوان کا، ان کے ایمان کا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اللہ یستہزئ بہم، کہ یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، یہ اپنی سرکشی میں بھٹکے ہوئے ہیں، اندھے ہو چکے ہیں۔ تو یوں صحابہ کرام علیہ رضوان کی عظمت، رفعت اور شان تو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے آغاز سے ہی ارشاد فرما دی، بیان فرما دی۔ سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم کا جب ہم یہ دعا مانگتے ہیں ہر نماز میں، تو اس کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر، کوئی دعا یہ مانگتا سیدھا راستہ دکھا، مسلمانوں کو اللہ نے سیدھا راستہ دکھا دیا، تو پھر ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اور اگر چل رہے ہیں سیدھے راستے پر تو پھر دعا یہ ہوتی ہے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھ۔ اب یہ سیدھا راستہ کون سا سیدھا راستہ ہے؟ تو مفسرین نے لکھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس راستے پر گامزن ہے یہی سیدھا راستہ ہے، جس راستے پر صحابہ کرام علیہ رضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے راستے پر چل رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے راستے کہ آپ نے صحابہ کرام علیہ رضوان نے پیروی کی، نقش قدم پر چلے، تو صحابہ کرام علیہ رضوان کا راستہ یہ سیدھا راستہ ہے۔ اور آگے اس کی وضاحت اگلی آیت مبارکہ میں، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا۔ تو انعام یافتہ کون ہیں؟ سورہ نساء میں فرمایا من النبیین والصدیقین، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اور اس سے پہلے فرمایا ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی تو یہی وہ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہے۔ اور ان میں کون کون شامل ہیں؟ من النبیین، یہ نبیین میں سے ہیں، تمام انبیاء کرام علیہ السلام انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہیں، والصدیقین، تمام صحابہ کرام علیہ رضوان اور تمام اہل بیت کرام علیہ رضوان یہ صدیقین میں شامل ہیں، والشہداء، تمام شہداء کرام یہ انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہیں، والصالحین، تمام اولیاء کرام، سچے اللہ کے اولیاء جو ہیں، سچے اولیاء اللہ یہ بھی انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہیں۔ اور پھر فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، ان کی رفاقت بہت زیادہ خوبصورت ہے، ان کی رفاقت بہت ہی بہترین ہے۔ تو یوں پتہ چلا کہ سیدھے راستے کہ جو ہم نماز میں دعا مانگ رہے ہیں ان سیدھے راستے پر چلنے والے لوگوں میں تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم شامل ہیں۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سب سے اعلیٰ اور عرفہ درجے اور مقام پر فائز ہیں، پھر تمام صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، تمام اہل بیت کرام علیہم رضوان ہیں، تابعین کرام علیہم رضوان، تابعین کرام علیہم رضوان، ائمہ دین، فقہائے دین، اولیاء کاملین، صالحین، شہداء کرام، یہ سبھی ہستیاں انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہیں۔ تو ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان تمام انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا، ان تمام انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر ہم چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، پیروی کر رہے ہیں، انہی کے راستے پر ہمیں ثابت قدم فرما۔ تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت، رفعت اور شان ہے کہ سورہ فاتحہ سے ان کی شان کا آغاز ہو رہا ہے، اور پھر سورہ بقرہ اور ہر صورت میں ان کی شانوں کے تذکرے موجود ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید کے اختتام تک، آخری سورہ مبارکہ تک انہی عظیم ہستیوں کے تذکرے موجود ہیں۔ ان عظیم ہستیوں میں سے سیدنا سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ، آپ کا ابتدائی واقعہ یوں کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق
مدینہ طیبہ کی جانب ہجرت کی تو آپ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں اور انہی کے غلام عامر بن فہیرہ ہیں۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ طیبہ کی جانب رخت سفر باندھے ہوئے تشریف لے جا رہے ہیں تو کفار مکہ نے پیچھا کیا، وہ غار ثور تک پیچھا کیا، حتیٰ کہ غار ثور میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گود میں اپنا سر مبارک رکھے ہوئے آرام فرما رہے ہیں تو اس موقع پر کفار غار ثور کے باہر تک پہنچے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے وہ غار ثور کے دہانے پر، منہ پر کبوتری نے انڈے دے دیے، مکڑی نے اپنا جالا بن دیا۔ کفار نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو یہاں تو یہ جالا بھی موجود ہے، اس کے ساتھ ساتھ مکڑی کا جالا موجود ہے، کبوتری کے انڈے موجود ہیں، یہاں نہیں جا سکتے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دیکھ رہے تھے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض بھی کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ اپنے قدموں کی طرف نیچے جھکیں اور پھر اندر دیکھیں تو ہم انہیں نظر آ جائیں گے۔ تو اس موقع پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اے میرے رفیق، اے میرے صحابی، آپ غم نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اسی کو قرآن مجید فرقان حمید نے بھی سورہ توبہ میں بیان کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جب وہ دونوں ہستیاں، اور ثانی اثنین فرمایا دو میں سے دوسرے، دو کے دوسرے، دونوں میں پہلے جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوسرے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما، فرمایا اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب انہوں نے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صاحب سے، اپنے صحابی سے فرمایا، اپنے دوسرے سے فرمایا لا تحزن، کہ غم نہ کریں، ان اللہ معنا، بے شک ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ تیسری ذات بابرکات وہ ہمارے ساتھ اللہ کی ذات ہے۔ تو بہرحال اس موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر آگے تشریف لے گئے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ساتھ ہیں، عامر بن فہیرہ آپ کے غلام بھی ساتھ ہیں، تو کفار مکہ نے یہ اعلان کیا کہ جب ڈھونڈ نہ سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو اعلان کیا کہ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کو ڈھونڈ کر ہمارے پاس لائے گا تو ایک ایک کے عوض 100 اونٹ دیے جائیں گے، یعنی 200 اونٹ دیے جائیں گے۔ تو پھر مکہ کے نوجوان جو ہیں اس نیت سے نکلے۔ سراقہ بن مالک، انہیں پتہ چل چکا تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس راستے سے تشریف لے جا رہے ہیں، تو یہ بھی انعام کی لالچ میں نکلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچے، اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے جب قریب پہنچے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے سے ان کے گھوڑے کے پاؤں جو ہیں وہ زمین میں دھنس گئے، اور گھوڑے نے جب ہچکولا کھایا تو یہ نیچے گر پڑے۔ انہوں نے سمجھا کہ بس قدرتی طور پر ایسا ہوا ہے، پھر گھوڑے پر بیٹھے اور پھر دوڑانے کی کوشش کی تو اس موقع پر گھوڑا جو ہے وہ پھر گرا، یہ بھی گر پڑے۔ انہوں نے فال نکالی، چونکہ عرب میں رواج تھا فال نکالتے تھے، فال کا تیر نکالا تو جب فال پھینکی تو پتہ چلا فال میں یہی آیا کہ یہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے، لیکن وہ جو اونٹوں کا لالچ تھا اس کی پٹری بندھی ہوئی تھی، تو اس لالچ میں پھر دوبارہ فال نکالی، پھر دوبارہ یہی آیا، پھر کوشش کی کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے قریب پہنچ سکوں، تو پھر گھوڑے سے گر پڑے۔ جب دوبارہ گھوڑے سے تیسری مرتبہ گرے تو اب انہیں پتہ چل گیا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی طرف سے میرے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ اس موقع پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، آپ کا دین جو ہے یہ بھی ایک وقت آئے گا غالب ہوگا، تو میرے پاس یہ ساز و سامان ہے یہ آپ لے لیجئے اور میرے لیے امان نامہ لکھ دیجئے کہ جب آپ کی سلطنت قائم ہو تو پھر میرے لیے اس میں امان ہی امان ہو، مجھے کچھ نہ کہا جائے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے سامان کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ساز و سامان تم اپنا ساتھ واپس لے جاؤ، اور امان نامہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھ دیا
اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ اب جب تم واپس جاؤ تو جو بھی ادھر آ رہا ہو اسے بتا دینا کہ ہماری طرف آنے کی کوشش نہ کرے۔ تو یوں سراقہ بن مالک یہ وہاں سے واپس پلٹے۔ راستے میں جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھا کرنے کے لیے آ رہا ہوتا اسے فرماتے کہ تمہارا جانا بیکار ہے، میں آگے تک ہو کر آیا ہوں، مجھے نہیں ملے تو تم اس راستے پر نہ جاؤ۔ یوں سبھی کو واپس لوٹا دیتے۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ اے سراقہ، وہ کیسا وقت ہوگا کہ جب کسریٰ کے، شاہ ایران کے، شاہ فارس کے سونے کے کنگن جو ہیں وہ تمہیں پہنائے جائیں گے، سونے کا تاج، ہیروں کا تاج تمہیں پہنایا جائے گا۔ تو سراقہ بن مالک بڑے حیران ہوئے اور عرض کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ایسا ہی ہوگا؟ ہم نے فرمایا ایسا ہی ہوگا۔ اور پھر یوں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ پھر فتح مکہ، دیگر غزوات ہوئیں، فتح مکہ کا موقع آیا، اس کے بعد غزوہ حنین اور طائف کا غزوہ پیش آیا۔ غزوہ حنین اور طائف کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ طیبہ واپس تشریف لے جا رہے تھے تو جعرانہ کے مقام پر سراقہ بن مالک یہ خود یا بعض روایت کے مطابق صحابہ کرام علیہم رضوان ان کو پکڑ کر لے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر آئے۔ تو اس موقع پر انہوں نے وہ امان نامہ کھول کر دکھایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے تو میرے لیے امان نامہ لکھ دیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بالکل تمہارے لیے امان نامہ ہے اور تم اسلام قبول کر لو۔ تو سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر دل و جان سے اسلام کی تعلیمات کو قبول کیا، اسلام کو قبول کیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی دی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی دی۔ اور پھر 24 ہجری میں ان کا سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کے عہد مبارکہ میں وصال ہوا۔ اس سے پہلے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عہد مبارکہ میں جب ایران فتح ہوا اور کسریٰ جو ایران کا بادشاہ تھا اس کے سونے کے کنگن اور اس کا تاج جو ہے وہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں لایا گیا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہ جنہوں نے ایران فتح کیا تھا انہوں نے وہ مال غنیمت سارے کا سارا مدینہ طیبہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں بھیجا۔ اس میں کسریٰ کے وہ سونے کے کنگن بھی تھے، اس کا وہ ہیرے جواہرات سے مرصع تاج بھی تھا۔ تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے وہ کنگن بھی سیدنا سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ کو پہنائے اور تاج بھی انہیں کو پہنایا، اور ساتھ فرمایا اے سراقہ بن مالک ہاتھ اٹھائیں اور کہیں کہ تمام تعریفیں اس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہیں جس نے یہ چیزیں کسریٰ سے چھین لیں جو کہتا تھا کہ میں لوگوں کا رب ہوں، اور انہیں بنی مدلج کے ایک غریب سراقہ بن مالک بن جاشم کو پہنا دی۔ تو یوں اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کئی سال پہلے فرما دیا تھا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حرف بحرف پورا فرما دیا۔ یوں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیسی کیسی شانوں سے نوازا، صحابہ کرام علیہم رضوان کو کیسی شانوں سے نوازا، اور کیسے دین اسلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فتح و نصرت سے نوازا۔ ان تمام واقعات میں ہمارے لیے کئی سبق موجود ہیں۔ بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، اہل بیت کرام، اولیاء کرام سبھی سے محبت کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور ان عظیم ہستیوں کے تصدق سے، ان کی پیروی کرنے کے ساتھ ساتھ، ان کی محبت کے ساتھ ساتھ ان کے تصدق سے عالم اسلام کو سربلندیاں بھی عطا فرمائے۔ آمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین سامعین، اس دوران ہمیں جو ان کے محمد دین صاحب نے کہتے ہیں کہ میری بہن کی قبر پہ کوئی مشک کافور کی ٹکیاں رکھ جاتا ہے تو اس کے بارے میں بتا دیں۔ جی، اس حوالے سے میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ امت مسلمہ میں سے جب بھی قبرستان میں جائیں تو دیگر امت مسلمہ کے ہمارے جو مسلمان بہن بھائی ہیں ان کی قبروں پر بھی پھول وغیرہ رکھے جا سکتے ہیں، سبز ٹہنی رکھی جا سکتی ہے، اور اسی طرح اگر انہوں نے دیگر بھی قبروں پر رکھ دیا اور اس کے ساتھ رکھ دیا تو پھر اس میں ایسا کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے خوشبو کی نیت سے کہ جو بھی لوگ آئیں گے
قبرستان میں انہیں خوشبو محسوس ہوگی تو اس میں کوئی ایسا حرج نہیں ہے۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمارے ایک لسنر کہتے ہیں کہ حافظہ تیز کرنے کے لیے کچھ بتا دیں۔ جی، ہر فرض نماز کے بعد سر کے دائیں جانب دایاں ہاتھ رکھ کر 11 مرتبہ یا قویو یا قویو یہ پڑھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سورہ طٰہٰ 16واں پارہ دوسرا رکوع کی پہلی 4 آیات بینات ہیں، ان کو تعداد میں کم از کم 41 یا 11 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں، اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ سورہ علم نشرح بھی تعداد میں پڑھ سکتے ہیں، 11 یا 41 مرتبہ پڑھ کر دم کر لیا کریں، اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں اقصیٰ صاحبہ، کہتی ہیں سلام بھائی، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ تمام لسنرز کو بھی سلام کہا، کہتی ہیں کہ میں آپ کی ڈیلی لسنر ہوں، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، میری دینی معلومات میں بہت اضافہ ہوتا ہے۔ جی شکریہ آپ کا، تمام ویورز تمام لسنرز کا شکریہ۔ ہمارے ایک لسنر ہیں، نام نہیں لکھا ہے، کہتے ہیں کہ اگر کوئی شادی نہ کرنا چاہتا ہو تو دین کا حکم کیا ہے؟ سلام بھی کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، النکاح سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ پھر مجھ سے نہیں۔ تو یوں نکاح کرنا چاہیے، سنت مبارکہ ہے۔ اب نکاح جو ہے عام حالات میں سنت ہے، بعض اوقات یہ واجب ہوتا ہے، بعض اوقات فرض بھی ہو جاتا ہے، یعنی اگر گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہو تو پھر نکاح کرنا فرض ہوتا ہے۔ تو یوں نکاح کرنا، شادی کرنا سنت مبارکہ ہے، ضروری ہے۔ تو عام حالات میں شادی سے یوں کہا جائے کہ شادی نہ کرنا یہ اچھا معاملہ نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر مرد ہے اور وہ نان و نفقہ، اسے پتہ ہے کہ میں نان و نفقہ بیوی کا پورا نہیں کر سکتا، اور پھر اس حوالے سے یہ تعلیمات ملتی ہیں نوجوانوں کے لیے، چاہے اس میں نوجوان لڑکیاں ہوں، بچیاں ہوں، مسلمان ہماری بیٹیاں ہوں، بہنیں ہوں، یا مسلمان بھائی ہوں، لڑکے ہوں، تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ پھر وہ روزے رکھیں جب تک کہ نکاح کے انتظامات نہیں ہو سکتے۔ لیکن مطلقاً نکاح نہ کرنا، اس کا کہیں بھی یہ حکم نہیں ہے کہ نکاح نہ کرنا، حکم یہی ہے۔ اگر قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات پر غور کریں، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، یہ بھی یہ بھی حکم موجود ہے۔ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا، فرمایا تم میں سے جو بے نکاح ہوں، یعنی جن کا نکاح نہ ہوا ہو، چاہے وہ غلام بھی ہوں، چاہے وہ مرد ہوں، عورتیں ہوں، فرمایا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، اپنے بے نکاح مرد عورت ان کا نکاح کر دیا کرو، حتیٰ کہ وہ تمہارے غلاموں میں سے بھی ہوں، ان کے نکاح کر دو۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر تمہیں فقیر، غریب ہونے کا، محتاج، تنگ دست ہونے کا خوف ہے تو یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ فرماتا ہے اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی فرما دے گا۔ اور غالباً حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ نکاح سے تم نکاح سے غنی ہو جاؤ۔ تو یوں ہماری سوچ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر نکاح کر لیں گے، شادی کر لیں گے تو پھر کیسے ہم بیوی بچوں کا پیٹ پالیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رزق کا ذمہ لیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ رزق میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ اور آپ غور کر لیجئے کہ جو نوجوان کنوارے تھے تو رزق کا معاملہ کیسے تھا، کم تھی سیلری یا رزق تھا، اور جب بیاہ ہوا، شادی ہوئی تو رزق بڑھ گیا، پھر اولاد ہوئی، مزید اللہ نے رزق میں برکتیں عطا فرما دیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی رزق میں برکتیں عطا فرمانے والا، اس ڈر سے کہ ہم تنگ دست ہو جائیں گے، اس سے ڈر سے نکاح نہ کرنا، اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان میں نے پڑھ کے سنا دیا۔ تو یوں شادی لازمی کرنی چاہیے۔ ہاں شادی کے لیے جہیز بھی ضروری نہیں ہے، کہیں قرآن حدیث میں کہیں جہیز نہیں ہے، یہ جہیز بھی ایک لعنت ہے، جہیز مانگنا یہ بھی غلط ہے۔ اسی طرح
دوسری طرف سے یہ ڈیمانڈ کرنا کہ جی بڑا گھر ہو یا بڑی نوکری ہو، یہ ہو وہ ہو، یہ بھی غلط ہے۔ ہاں جو ضروریات زندگی ہیں، نارمل عام ضروریات زندگی ہیں، وہ مرد کے ذمے ہیں، کھانا، نان و نفقہ کا انتظام کرنا، کھانا، لباس اور گھر اپنی حیثیت کے مطابق۔ تو جب یہ معاملات ہیں تو پھر یہ جہیز اور بڑی بڑی لسٹیں اور بڑی بڑے کہ جی بینک بیلنس ہو، گھر ہو، گاڑی ہو، ان چیزوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، محنت کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان ہی کے لیے ساری چیزیں رکھی ہیں، انسان کو اس کے وقت پر محنت کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہمارے لسنر، نام انہوں نے نہیں لکھا، کہتے ہیں سر میں بال سفید ہیں، اس کے لیے وظیفہ یا سلام یا محیی ہے، اور اس کا آپ علاج کروائیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ ہمارے لسنر ہیں، انہوں نے کہا کہ پیٹ کے کیڑوں کا وظیفہ، اس کا علاج یا عظیم و 7 مرتبہ پڑھ کر دم کر کے پانی پی لیں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ اسد عبداللہ قادری چشتی صاحبہ کہتے ہیں السلام علیکم لقمان بھائی جی، وعلیکم السلام، کہتے ہیں کہ پنجتن پاک پر ہر پل ہر لمحہ درود و سلام، جس حوالے سے بالکل درود و سلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر، آپ کے تمام اہل بیت کرام پر، آپ کے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان پر ہر لمحہ ہر پل لاکھوں درود و سلام۔ کہتے ہیں ہم آپ کا پروگرام میں SMS کریں یا نہ کریں، آپ کا پروگرام لازمی سنتے ہیں۔ کہتے ہیں لقمان بھائی آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا عطا فرمائے۔ جی شکریہ آپ کا۔ مسز خرم صاحبہ مہروں میں تکلیف کے بارے میں پوچھا، مہروں میں جہاں درد ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم دائیں ہاتھ رکھ کر 3 مرتبہ پڑھیں، 7 مرتبہ پڑھیں، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اللہ سبحانہ وتعالی شفا عطا فرمائے گا۔ اور ہمارے لسنر ہیں کائنات صاحبہ، انہوں نے کہا کہ آج کا وظیفہ جو ہے دوبارہ بتا دیں، سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ 71 مسلمۃ اللہ شیعہ تفیہ 41 مرتبہ پڑھ کر دم کریں، جو بھی آپ چیز استعمال کر رہی ہیں ایکنی پمپلس کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے لیے پانی یا دیگر ان کی ضروریات باہم پہنچائیں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا